اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جاعل الملائکۃ رسلا، اور اسی نے ہی فرشتوں میں سے رسول مقرر کیے ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی، اور جن کے پر پیدا فرمائے ہیں دو دو، وثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور مزید بھی وہ اپنی تخلیق میں بڑھا دیتا ہے جس کے چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم ترجمہ جب بھی آتا ہے الحمدللہ تو ترجمہ کرتے ہیں ساری تعریفیں، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں کام نظر آتے ہیں، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، جیسے اب فرمایا کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے رسول مقرر کیے ہیں کہ اللہ کے پیغامات جو ہیں وہ لے جائیں آسمان سے دنیا میں نبیوں کے پاس علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو ان کاموں کی وجہ سے جو تعریف کی جاتی ہے تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی خود بھی فرماتا ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہ جواب دیتا ہے حمدانی عبدی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب اللہ کی خوبیاں، یعنی جیسے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، صفتیں ہیں، تو صفتوں پر ہم جو خوبیوں پر اللہ کے ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کو بزرگی ثنا کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ کی ہم ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور جب اس کے انعامات ہم یاد کرتے ہیں، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات گنتے ہیں، تو اس اللہ کی تعریف کو شکر کہا جاتا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو زبان سے بھی ہے الحمدللہ، اور ویسے بھی، اور اسی طرح بعض دفعہ نوافل شکر کے طور پر نوافل پڑھے جاتے ہیں، شکر کے طور پر روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے شکر کے انداز ہیں کہ مختلف چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے۔ تو اسی پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام بھی اور خوبیاں بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے شروع سے الحمدللہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ اتنا مبارک لفظ ہے، اتنا برکت والا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تملأان، دو کلمے ایسے ہیں جو بھر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ دو ایسے کلمے ہیں جو اس کو بھر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو بھی اس نے کھولی ہے لوگوں کے لیے اپنی رحمت، یعنی جب بھی کھولتا ہے اور جتنی کھولتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اس کو کھول دیتے ہیں فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، اور نبی علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے نماز کے سلام پھیرنے کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو جسے دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیری بزرگی پر کسی کی بزرگی کام نہیں آتی۔ اللہ سب سے ہی بڑا اور بزرگ تر ہے، سب سے بڑا اور بزرگ ہے۔ تو یہاں فرمایا اس نے کہ جتنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کھولتا ہے، تو رحمت کیا ہے؟ یدائے رحمت ہی، ہوا بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے، تو اس کس چیز کو رحمت فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت سے پہلے ہوا بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، تو بارش، یعنی بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ پھل پودے نباتات پیدا کرتا ہے جو ہمارے بھی، ہمارے جانوروں کے بھی کام آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کھول دیتا ہے اپنی رحمت کے دروازے، پھر اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بند کر لے تو کوئی فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے روک لینے کے بعد اللہ کی رحمت کے دروازے کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، اور بھی عزیز، زور آور کو غلبے والے کو بھی کہتے ہیں اور عزت والے کو بھی کہتے ہیں، عزیز عزت والا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ عزت والا، زور والا اور حکمت والا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسے کام وہ کرے حکیمانہ کہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ جس طرح اللہ نے فرمایا آسمانوں کو دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، آخر تمہاری نظریں تھک ہار کے واپس آ جائیں گی، لیکن اس کے اندر، آسمان کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق، ایک تو دو چیزیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو وہ پیدا کرتا ہے اس کے اندر نقص نہیں ہوتا، اگر نقص پیدا کر دے تو اس کو اختیار ہے، وہ خود پیدا کر دے تو اس کو اختیار ہے۔ اور دوسرا یعنی اللہ کے کاموں میں نقص نہیں ہوتا، اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے مقصد جو ہے وہ اس کی مخلوقات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کا، ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں آگاہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کا تذکرہ فرماتا ہے، تو وہ باب مقصد ہوتی ہے۔ جیسے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے یہ باب مقصد ہے، بے مقصد کوئی تیری مخلوق نہیں ہے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کے رہنا، سرکشی نہ کرنا، اور جو سرکشی کرتے ہیں کتنی کر لیں گے؟ اللہ کے تابع دار بندوں سے باہر نکل گیا، ابلیس کے بندوں میں چلا گیا، اور ہمیشہ کے لیے سری نقصان میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ لا الہ الا ہو، ہاں، حل من خالق یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی ہیں، اور یاد رکھیں نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو بہت زیادہ سنجیدہ رہیں گے، عبادات کے اندر ہوشیار رہیں گے، اور اس کے اندر ہمارے جب تذکرہ یہ کریں گے اللہ کی نعمتوں کا قوت آئے گی، اور جب لوگوں کا تذکرہ کریں گے تو یہ ہوا نکلنی شروع ہو جائے گی، قوت ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا یہ ساری اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں یاد کرو، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق؟ من خالق غیر اللہ، جو یرزقکم من السماء، تمہارے رزق کے جو ہے سامان مہیا کرے آسمان سے، والارض اور زمین سے، یعنی آسمان سے اللہ بارش برسائے اور زمین سے اللہ تعالیٰ انگوریاں اور
پیدا فرمائے، تمہاری کھیتیاں اگیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی بندگی کے لائق نہیں اس کے علاوہ، یعنی یہ کام بھی سارے اسی کے ہیں، اور پھر اس کی عبادت کرنا بھی اسی کا حق ہے، یعنی ہم سب اس کے سامنے جھکے رہیں اور اس کی عبادت کریں، اس کا ہی حق ہے، کسی غیر کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی غیر کی ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی مداخلت، حصے داری نہیں ہے، اس لیے اسی کا ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی سچا بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان مکہ والوں نے آپ کو جھٹلا دیا ہے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے کئی ایک رسول، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو ستایا گیا، ان کے مذاق اڑائے گئے، ان کو باولا اور پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کے کبھی جادوگر، تو یہ سارے آپ کے ساتھ کام کریں گے، فکر نہ کرنا، لیکن ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کریں، اللہ صابروں کا ساتھی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا انجام ہے، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لٹائے جاتے ہیں، ہر کام کی جو ہے انتہا وہ اللہ کی طرف ہے۔ اس کو آسانی سے کیا سمجھنا ہے، تو آپ نے نماز پڑھائی تو پہلی دعا تھی ربنا ولک الحمد، آپ نے یہ سارے صحابہ کو پڑھائی، جب رکوع سے کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تو پھر کہیں ربنا ولک الحمد، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلے الفاظ بھی پڑھے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھے، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں یہ کس نے پڑھے ہیں کلمہ، وہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں میرے سے کوئی غلطی ہوگی، پھر آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے ثواب کو ہر ایک یہ کوشش کرتا کہ سب سے پہلے میں لے کے جاؤں، اور اسی طرح جب ہم یہ دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مستغنی ولا مودع، یہ پڑھ لیتے ہیں کھانے کے بعد، تو اللہ سبحانہ و تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، تو گناہ رہتا ہی نہیں، لیکن کبیرہ نہیں، شراب نہیں معاف ہوگی، زنا نہیں معاف ہوگا، کبیرے گناہ نہیں معاف ہوں گے، تو نماز چھوڑنا تو ہے ہی کفر۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے سارے معاملات ہیں کہ سارے کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت کا آنا وہ برحق اور سچا ہے، لازمی ترازو بھی لگے گا، لازمی وہاں جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اور وہاں جو ہے وہ حساب کتاب لیا جائے گا زندگی پوری کا، ایک ایک لمحے کا، اور جو ہے معاملے پھر جو اس کے بعد حل کیے جائیں گے۔ ظالم کو سب کے سامنے وہاں بھی سزا ملے گی، جیسے سینگوں والی بکری جس نے دنیا میں گھونی بکری کو مارا ہوگا، اس کو سینگ دیے جائیں گے، اس کو گھونا بنا دیا جائے گا، اس کو لوگوں کے سامنے سزا دلائی جائے گی۔ اس طرح کتنے معاملات ہوں گے باقی بھی جن کے ظلم زیادتیاں ہیں وہ دیے جائیں گے، جیسے کسی کا حق کھانا، اللہ تعالی پہلے جو ہے اس کی نیکیاں بانٹ دے گا، جن کے حق کھائے ہوں گے اللہ محفوظ رکھے اور معمول رکھے، محفوظ بچائے کہ کسی پر ذرا بھی کوئی مسلمان آدمی اہل توحید نہ زیادتی کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو وہاں نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، فارغ ہو جائے گا، اور پھر نیکیوں کے بعد جب ابھی اس کے قرضے باقی ہوں گے تو ان کے گناہ دوسروں کے اس کے اوپر ڈال کر جہنم میں بھیجیں، فیصلہ سب کے سامنے ہوگا معاشر کے اندر، یعنی وہاں جو ہیں فیصلے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے قیامت کا آنا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی کی رنگانیاں یعنی خوش نمائیاں اس کی
اور فراڈ بازیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ تم اپنی زندگی اخروی تباہ کر لو اور ریچ جاؤ دنیا کی زندگی میں، بس اس کو ہی اپنا مقصد اور اس کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لو۔ ایسا نہ کرنا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور نہ ہی تمہیں شیطان جو ہے وہ اللہ کے بارے میں تمہیں کسی دھوکے میں ڈالے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے بزرگ رب سے کس نے دھوکے میں رکھا، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو بہرحال کہیں شیطان تمہیں ڈگمگا نہ دے جس طرح تمہارے ابا کو ڈگمگایا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب سمجھیں کہ وہ ہمیشہ سے شروع سے دشمن ہے، تو دشمن سے کون دوستی لگائے گا؟ ہم پھر بھی دوستیاں باندھتے ہیں، جب بھی اس کا کام کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ پھولتا ہے، اس سے دوستی کا اعلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے۔ فاتخذوہ عدوا، اے مومنو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ آوازیں دیتا ہے اپنی جماعت کو، اس کی جماعت صرف جنوں سے ہے۔ فرمایا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اس کا ٹولہ، اس کی جماعت ہے، اور وہ ان سب کو بلاتا ہے کس لیے؟ لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ یہ لوگ جہنمی بن جائیں، آگ والے بن جائیں۔ تو وہ اپنی جماعت کو ہی بلاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کسی مومن پر اس کو غلبہ نہیں ہے مگر ان پر جو اس سے دوستی لگاتے ہیں۔ اور پھر جب دوستی لگ جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ان پر غلبہ جما لیتا ہے شیطان، پھر انہیں جیسے ہم بولتے ہیں کھرڑے بھی نہیں ہلانے دیتا، یعنی اس طرح باندھتا ہے پھر کہ وہ اس کے کہا ہی مانتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ ست رہے ہیں، رو رہے ہیں، بچوں کو بیٹوں کو مار رہے ہیں، گالیاں، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ اتنا زور آور ہے کہ وہ نمازوں کے لیے بھی نہیں آنے دیتا۔ قرآن پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نمازوں کے لیے، ہدایت کے لیے جو موٹی موٹی چیزیں وہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ لیکن اللہ نے ہمیں فرمایا کہ وہ اس کو اس سے دوستی نہ لگانا، کیونکہ وہ اپنی جماعت کو جو اس سے دوستی لگانے والے ان کو آگ کی طرف بلاتا تاکہ وہ پکے جہنمی بن جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، بے شک کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے عذاب ہے بڑا سخت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کیا ہے کہ جتنے اللہ کے مقابلے میں اور جس شکل میں پوجے جاتے ہیں ان سب الہوں کا انکار کرنا، پھر اللہ پر ایمان ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیت کا خالص ہونا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اعمال کیے جائیں تو وہ عمل صالح کہلائیں گے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ کتنا بڑا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے، یہی ذہن میں جو ہے رکھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔